السلام علیکم میرے تمام دوستوں بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہمارا المیہ، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اپناتے نہیں، اور جب ہم احتیاطی تدابیر کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور تمہارا ایمان کمزور ہے۔ تو بھائیو، اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایمان کی کمزوری اور اسلام کی باتیں تو مت کریں، کیونکہ اسلام ہمیں احتیاط کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صفا ستھرا اور صفائی کا درس جو ہے نا، جتنا اسلام دیتا ہے وہ کوئی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اور اگر ایک ریاست کی طرف سے اگر کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی وزیر اعلیٰ ہو، تو اگر وہ صفائی کی تلقین کرے یا حفاظتی اقدامات کے بارے میں کچھ احکامات جاری کرے، تو ہمیں ان کو ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح چائنا نے اس وائرس کو کنٹرول کیا، اس پر قابو پا لیا، تو وہ صرف اور صرف عوام کی مدد پر ہی منحصر تھا، کیونکہ عوام نے جس طرح حکومت کے ساتھ ساتھ عوام نے اس کی مدد کی ہے ختم کرنے میں، اور بہت زیادہ احتیاط کی ہے، تو ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ شکر الحمدللہ ہم سب کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اب چونکہ ہیلتھ کے حوالے سے کہ یہ وائرس پھیل جاتا ہے ہاتھ ملانے سے، تو جو مختلف مفتیوں نے اس حوالے سے باتیں بھی کی ہے اور اجازت بھی دیا ہے کہ ہمیں سلام ڈالنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ یہ سلام ڈالنے سے 30 نیکیاں انسان کو ملتی ہے، اور مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔ اگر وائرس پھیلتا ہے تو اسلام ہمیں عذر جو ہے نا وہ اسلام میں موجود ہے۔ جس طرح پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہو، تیمم آپ کر سکتے ہو۔ اسی طرح اگر آپ بیمار ہو تو آپ بیماری کی حالت میں آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو آپ لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہاں تک اسلام میں اتنی آسانی ہے، تو ہم اس دین کو ایشو نہ بنائیں۔ اور اسلام جو ہے نا، اسلام بہت آسان دین ہے۔ اسلام نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہے۔ کرونا کے حوالے سے ہمیں وہ نہیں پھیلانا چاہیے، خوف و ہراس لوگوں میں نہیں پھیلانا چاہیے۔ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس چیز کو جو ہے نا آپ لائٹ نہ لیں، خدا کے لیے اس چیز کو لائٹ نہ لیں، اور اس کی حفاظت اپنے معاشرے کی، اپنے فیملی کی خود حفاظت کرے، کیونکہ اگر ایک بندے کو وائرس ہو جاتا ہے اور وہ پوری کی پوری فیملی جو ہے نا وہ اس وائرس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ تو احتیاط ہی واحد علاج ہے۔ جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا، اور وہ ایک قبیلے میں چلے گئے، تو وہاں ان کو ایک صحابی نے کہا کہ جناب امیر المؤمنین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث ہے کہ جس جگہ پر وبا ہو یا وبا پھیلی ہوئی ہو، آپ لوگ اس جگہ پر بھی نہ جائے، اور جس علاقے میں یہ وبا پھیل جائے تو اس علاقے کے باسیوں کو بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ بھی اس علاقے سے نہ نکل جائے، تاکہ یہ وائرس یا یہ وبا یا طاعون جو ہے نا دوسرے لوگوں کو منتقل نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ اور جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو ہم سوچ لیں، جان اس طرح تو نہیں ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ جو ہے نا ہم اس کو اٹھائے، اس کی جان ہم نے بچائی ہے۔ یہ بھی ایک جان بچانے والی حرکت ہے کہ ہم جب وائرس سے اپنا دفاع کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں، تو یہ بھی ایک جان بچانے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پر اعتماد رکھو، توکل رکھو۔ شکر الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا اللہ پر توکل ہے، اعتماد ہے اللہ کے اوپر، اور ہمارا سب سے پختہ یقین ہے کہ بیماری، عذاب، یہ سب چیزیں اللہ لاتا ہے، اور اللہ ہی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، اس کے مطابق بھی اس کو چلنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہے اللہ پر ہمیں توکل ہے، بھروسہ ہے،
لیکن اللہ نے ہمیں اسباب دی ہے تو ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے. جس طرح خودکشی اسلام میں حرام ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے کہ آپ چڑھ جاتے ہو تو آپ نے نیچے چلان نہیں لگانا ہے، آپ نے خود کو جلانا نہیں ہے، آپ نے گاڑی کے نیچے لیٹنا نہیں ہے، آپ نے کسی اور طریقے سے آپ نے خودکشی نہیں کرنی ہے. تو اگر آپ کو پتہ بھی ہے اور پھر آپ وائرس والے زیادہ علاقوں میں آپ جاتے ہو اور وائرس تو کیوں نہ ہم احتیاط کریں اور ایسی جگہوں سے جانے سے گریز کریں جہاں پر بہت زیادہ جب کے بیٹھنا. یہ صرف چند دنوں کی بات ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اور ہماری کوشش ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ وائرس پاکستان سے ختم کرے، کیونکہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ وائرس کو برداشت کر سکے. چائنا چونکہ ایک بڑی اقتصادی ملک ہے اور انہوں نے اس وائرس پر کنٹرول پا لیا، لیکن پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس وائرس کو کنٹرول کرے اور اس کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ معاشی طور پر پاکستان بہت کمزور ہے. ہمارا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دے اور اس وائرس کو پاکستان میں پھیلانے سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس وائرس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نہ پھیلنے دیں، کیونکہ ہم استغفار کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اس ملک میں وائرس نہ پھیل جائے. جتنے بھی ویورز یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ حفاظتی اقدامات ضرور کرے، منہ ہاتھ دھو لے، کیونکہ اسلام ہمیں صفائی پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. تو ہمیں چونکہ صفائی پہ اسلام زور دیتا ہے تو یہ ہماری دین اسلام ہے. اور اگر ہماری طرف سے کوئی ریاست کی طرف سے کوئی قدم اٹھائے کہ آپ صفائی پہ زور دے دیں تو ہمیں سب صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اور صفائی چونکہ نصف ایمان ہے تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا چاہیے. جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دن میں ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر وضو کے لیے ہم ایک ایک اعضاء کو 3 مرتبہ دھوتے ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ 5 کو 3 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ 15 ہو جاتے ہیں، اور 15 کو آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 75 بن جاتے ہیں. تو 75 مرتبہ ہم جو ہے نا اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے صفائی کا. دوسری جو ہے نا ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کھانے کے بعد ہم دھوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسلام میں موجود ہے، لہٰذا اس چیزوں کو اسلام سے مت جوڑیں. میری آپ سے خواہش ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، اور احتیاطی تدابیر کو اپنانے سے ہم اس وائرس پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ سے استغفار کرے اور احتیاطی تدابیر اپنائیں. السلام.